بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں عبدالجلیل خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. آج 15واں روزہ ہے اور اسٹوڈیو میں حسب معمول میرے ساتھ موجود ہیں مسعود احمد علوی صاحب, فیکلٹی ممبر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے. تو سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جزاک اللہ. اپنے پروگرام میں. ماشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلا اور آج 15واں روزہ ہے, یعنی ہاف آف رمضان جو ہے وہ جا چکا ہے. تو ابھی میں ذرا سا تراویح, چونکہ آپ ماشاءاللہ خود تراویح پڑھاتے بھی ہیں, اور جب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے اتنے مشکل اور ٹف اسکیجول سے آپ ہمیں ٹائم نکال کر دیتے ہیں, اس کے لیے آپ کا بے حد شکر گزار ہیں. یہ صدقہ جاریہ. اور نماز تراویح, اس کی اہمیت, افادیت اور برکات پر بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے میں اس جواب کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان اور احتساب اکاؤنٹیبلٹی, احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو کھڑا ہوا, غفر له ما تقدم من ذنبہ, اس کے جتنے گناہ ہوئے نا اللہ پاک ان سے ان کی مغفرت فرما دے گا, بخش دے گا. اب یہ جو مغفرت ہے یہ اس بندے کے لیے ہے جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو رہا ہے. اور رمضان کی راتوں میں جو یہ تراویح کا خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے, یہ بیسیکلی وہی قیام اللیل ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تراویح ترویحہ کے لفظ سے نکلا ہے, اور ترویحہ کہتے ہیں آرام کرنے کو تھوڑی دیر. تو یہ تراویح میں بھی جو 4 رکعتیں پڑھ کے آرام کیا جاتا ہے تھوڑی دیر, کچھ تسبیح وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ پانی کا تھوڑا سا گلاس پی لیتے ہیں, تو یہ ترویحہ ہے اور اسی کی جمع ہے تراویح. تو تراویح میں مسلمانوں کا یہ دور صحابہ سے معمول رہا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, اور قرآن مجید کو رمضان کی ان راتوں میں اس طور پہ پڑھا جاتا ہے کہ اس کو پورا قرآن مجید کا ختم کیا جاتا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ سعادت قرآن مجید پڑھنے کی یا سننے کی ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں. اور نیکیاں بھی کس طرح مل رہی ہیں کہ ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیوں کا وعدہ ہے. آپ ایکسپلینیشن چیک کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الف لام میم, الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف لام میم میں الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. جس نے الف لام میم کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 30 نیکیاں کما لی, اس کو 10 نیکیاں نہیں ملیں گی. یہ ایک ورڈ کنسیڈر نہیں ہوگا, 3 حروف کاؤنٹ ہوں گے یہ, اور اس کے بدلے میں اس کو 30 نیکیاں ملیں گی. اب آپ آ جائیں رمضان کی طرف, کہ رمضان المبارک میں یہ نیکیاں اللہ بڑھا دیتے ہیں. اور بڑھاتے کس طرح ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے میں 70 اور اس سے بھی زیادہ بڑھانے کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے. نماز کی حالت میں جو بندہ پڑھ رہا ہے اس میں بھی اجر و ثواب زیادہ ہے, اور پھر قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور وہ بھی نماز کی حالت میں, اور وہ بھی کھڑے ہو کر قیام اللیل کی صورت میں. تو گویا کہ رمضان المبارک میں جو ایک بہترین وقت آدمی سپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ تراویح کا وقت ہے. خواہ وہ آدمی قرآن مجید تراویح میں سنا رہا ہے یا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہا ہے, دونوں خوش نصیب اور خوش قسمتی کی بات ہے. صحیح. سفر کی حالت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ ایک اور دوسری بات یہ کہ سفر کی حالت میں آپ ویسے عموماً تو ماشاءاللہ پاکستان میں ایسی ترتیب ہے کہ اگر کوئی مسافر گاڑی میں بھی جا رہا ہے, اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے, تو باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور گاڑی رکتی ہے نماز کے لیے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہے کہ گاڑی یا جہاز بیچ میں رک نہیں رہا اور نماز کا وقت آ گیا اور سمت بھی معلوم نہیں قبلہ کی, تو ان 2 سوالات کا آپ جواب دیجئے کہ پھر کیا کیا جائے. یہ 2 الگ الگ سوال ہیں, اور دونوں میں سے پہلے میں پہلے سوال کا جواب دوں گا, اور جواب بھی قرآن مجید کی ڈائریکٹ اس آیت سے جس میں جو ہے نا اسی کا مخصوص خاص کر کے جواب دیا گیا ہے. اس آیت میں ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تم میں سے جو بندہ مریض ہو
یا سفر پہ ہو تو اس آدمی کو رمضان کا روزہ بعد میں رکھ لینا چاہیے۔ اب دوسری بات جو اسی کے ضمن میں آپ نے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آج کل سفر بہت زیادہ آسان ہو گئے ہیں۔ اگر یہ حکم قرآن مجید کا تھا تو یہ تو اس زمانے میں سفر اتنے مشکل تھے کہ آج بھی ہمیں سوچ کے نا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہونا، سخت گرمی کا مقابلہ کرنا، اور اس کے بعد بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، وہ ساری چیزیں۔ اور اب تو سفر آسان ہو گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو اللہ پاک نے ریلیکسیشن ایک بار دی ہے، وہ ریلیکسیشن ہم لوگ اس سفر میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو بھی ان ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کو مطلب اس کے اوپر سے اس تکلیف کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس میں ایک سہولت دی ہے، تو وہ سہولت کو آدمی کو اویل کرنا چاہیے۔ تو جو آدمی سفر پہ ہے وہ اپنے مزاج کو دیکھے، اگر برداشت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا تو ضرور اس سے وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہے تو اٹھائے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور دوسرا بھی بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے اور اس کو قبلے کی سمت معلوم نہیں ہے۔ اصول فقہ میں اور فقہ میں جو اسلامک جورسپروڈنس، یہ اس کی اگزامپل دی جاتی ہے، ایک ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے تحری کی۔ تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قبلے کی سمت معلوم نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑی سی اسٹرگل کرتے ہیں اس کے لیے کہ آپ اپنے دماغ پہ زور ڈالتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ ہوں اور ممکنہ طور پہ قبلہ کس جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ آپ ان ساری باتوں کو اپنی فہم اور جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق سمجھیں، اور اس کے بعد آپ کو جو جگہ قبلے کے لیے مناسب لگے آپ اسی سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے نماز شروع کر دی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے نماز شروع کر دی اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو دیکھ لیتا ہے، اس کو قبلے کا پتہ ہے، وہ بندہ کہہ دے کہ او بھائی صاحب کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، قبلہ تو ادھر ہے۔ جیسے جہاز میں آپ اپنی سیٹ کو موڑ تو نہیں سکتے، وہ تو ایک رخ میں ہوتی ہے، یا بڑی جو گاڑی ہوتی ہے اس میں بھی تو آپ موڑ نہیں سکتے اپنے آپ کو۔ تو ایسی صورت اس میں تو یہ جو صورت نا جس میں آپ مڑ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، آپ نماز میں ہی مڑ جائیں اس سائڈ پہ اور اپنا رخ ٹھیک کر کے نماز پڑھ لیں۔ دوسری جو یہ چیز ہے جہاں پہ اس قسم کا مسئلہ آتا ہے کہ سفر میں جہاز وغیرہ والا مسئلہ ہو گیا، تو وہاں پہ پھر آدمی جس بھی سمت میں نماز پڑھے گا وقت ہونے پر وہ نماز پڑھ لے، اور اس کی نماز انشاءاللہ العزیز اسی رخ پہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ نیت اور وہ جو اس کے لیے مشکل ہے وہ ایک رخصت ہے اور ایک جنون قسم کا عذر ہے جو قابل جی۔ اچھا، اب ایک اور کوشچن، یہ ایک بار ہمارے ساتھ ایسے ہوا، میں اور میرے بابا سفر کر رہے تھے، ہم نے سحری کی، روزے کی نیت کر لی اور سفر ہم نے کیا۔ جہاں ہم پہنچے وہاں عید تھی، جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا وہاں روزہ تھا، تب بھی روزہ تھا، اور جہاں ہم پہنچے تھے وہاں عید تھی۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی نہایت اہم مسئلہ ہے، اور ہمارے یہاں پہ تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ پیش آتا ہے کہ جہاں پہ ہم موجود ہیں۔ اس صورت میں اب ایک آدمی نے یہاں سے چلا ہے تو دن کا اگر اکثر حصہ وہ بندہ گزار چکا ہے، مثلاً اب تو سفر بھی بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے کہ آپ روزہ ادھر سے رکھ کے چلے ہیں اور دوسری جگہ پہ پہنچے تو وہاں پہ عید تھی، اگر روزے اس کے کم پڑ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سفر بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، پاکستان میں فرض کیجیے روزہ ہے اور بندہ چلا گیا سعودی عرب، وہاں پہ عید ہے۔ جی، تو وہاں پہ آدمی کا یہ اعتبار ہوگا جہاں پہ وہ آدمی پہنچ رہا ہے، پیچھے بھی اپنے روزے بندہ دیکھے گا کہ میں نے کتنے روزے رکھے ہیں، اور روزوں کی تعداد کو بھی وہ ذہن میں رکھے گا۔ تو اگر اس کے روزے پورے ہو رہے ہیں، بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک روزہ آدمی نے ایکسٹرا ہو گیا، اب یہاں جہاں پہ پہنچا ہے وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پہنچے ہیں تو وہاں روزہ ہے اور آپ جہاں سے چلے تھے وہاں سے عید تھی، تو روزے آپ کے پورے ہو گئے تو بس آپ کے روزے جو ہے نا وہ جہاں سے آپ چلے تھے اس جگہ کا اعتبار ہوگا۔ یعنی حساب کا لازم و ملزوم رکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وقت ہوا ہے اس ٹرانسمیشن میں ریسیپی کا، اور یہ خصوصی ریسیپی ہمارے لیے لے کر آتے ہیں شیف احمد شیر۔ تو چلیے احمد شیر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں وہ کون سی خصوصی ریسیپی بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ہمیشہ جب کبھی بھی آپ ٹی وی آن کرتے ہیں، کوئی بھی ہوسٹ آتا ہے، اینکر آتا ہے، تو وہ یہی بات کرتا ہے کہ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ انفیکٹ وہ امید اس لیے اچھی رکھتے ہیں کہ
آپ ٹھیک ہوں گے کہ واقعی آپ ٹھیک ہوں اور اچھی امید رکھتے ہیں. اچھی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. جیسے کہ اب ہم لوگ اس امید کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ رمضان بالکل ختم ہونے والا ہے. بہت سارے لوگ جو کہ بچے اسپیشلی ان کی بات کروں گا وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے فیملی ان کے بڑے ان کو سمجھاتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہے. اسپیشلی یہ جو آخری والے عشرے ہوتے ہیں, مغفرت کے عشرے ہوتے ہیں, تو اس میں زیادہ عبادات کرنی چاہیے. بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور ان کو اسلامی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سمجھا کے کہ ہمارا دین ہمیں کتنا نیک کام کرنے کی طرف لے کے آتا ہے, اور پھر بچے سیکھتے بھی ہیں. تو لہٰذا دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ بچے عید کی خوشی کے لیے, بڑے بھی, اور ساتھ میں رمضان بھی. تو آج کی ریسیپی کی بات اگر کریں کہ آج ہم کیا بنائیں گے, ایک اسپیشل ریسیپی یا جو اسپیشل چیز جو کہ افطاری میں ہوتی ہے وہ چاٹ مختلف قسم کی, چاہے وہ فروٹ چاٹ ہو, چاہے وہ چنا چاٹ ہو, چاہے وہ ریڈ بین سیلڈ یا چاٹ کہیں وہ ہو, کچھ بھی مختلف قسم کی چاٹ جو ہے وہ ہم لوگ عموماً دسترخوان پہ مختلف دنوں میں مختلف طریقوں سے رکھتے ہیں. آج کی جو ریسیپی ہے وہ اگر میں کہوں کہ سحری میں اگر آپ یوز کریں گے, میں ہمیشہ ان لوگوں پہ فوکس کرتا ہوں یا بات ان کی کرتا ہوں جو کہ سحری میں کچھ نہ کھاتے ہوں. تو ان کے لیے ہلکی پھلکی ایسی چیز جو کہ ان کو توانائی بھی دے اور ساتھ میں وہ انرجی بھی آپ کو ملے. تو آج کی ریسیپی جو ہے وہ چیک پیس سیلڈ ہے, اور چیک پیس سیلڈ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے, چونکہ اب سحری میں ہم نے یوز کرنا ہے, تو پیاز کو بالکل اوائڈ کریں گے اور ایسی چیزیں اس میں شامل کریں گے جو کہ فلیور تو بڑھائے لیکن کسی قسم کی کوئی اسمیل نہ آئے جو کہ عموماً چاٹ کھانے کے بعد آتی ہے. اس چیز کا ہم لوگوں کو اسپیشل خیال رکھنا ہوگا اگر سحری میں استعمال کرنی ہے. تو چیک پیس سیلڈ کے لیے ہمیں چاہیے چنے وائٹ جو کابلی چنے ہیں, اس کے بعد ہمیں چاہیے مایو گارلک ساس تقریباً 2 ٹیبل سپون, مائونیز ساس ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون, چلی گارلک ساس چاہیے ہمیں 1 ٹیبل سپون, اس کے علاوہ ٹومیٹو کیچپ چاہیے 1 ٹیبل سپون. اور اس کے علاوہ جی کیا اگر آپ تھوڑا سا اس کو چٹپٹا کرنا چاہیں تو پھر آپ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر چاٹ مسالہ آپ کو پسند نہیں ہے, آپ اس کو بالکل ویسٹرن رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کر لیں. تو دونوں چیزیں ٹھیک ہوں گی کہ آپ کو فلیور بھی اچھا لگے گا اور ساتھ میں جو آپ نے کھایا ہے وہ آپ کو انرجی بھی دے گا. تو یہ چیزیں. اس کے علاوہ آپ بوائل آلو تقریباً 1 سے 2 عدد وہ بالکل فائن چاپ کر کے آپ اس میں شامل کریں گے, اور ٹماٹر کا چھلکا اتار کے اگر آپ شامل کریں گے تو کیا ہی بات ہے. اگر تو میں بھی یہی کہوں گا اور عموماً لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ سحری میں اگر آپ دھنیا کا استعمال کریں یا منٹ کا استعمال کریں تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور پھر خوشبو بھی ایک اچھی فریشنس آتی ہے. تو وہ تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے, اور پھر کیا کرنا ہے جی کہ اس کو اچھے طریقے سے ساری چیزیں جو فائن چاپ آلو ہیں ہمارے پاس, ٹماٹر ہیں, پودینہ ہے, دھنیا ہے, اور اس کے علاوہ مایو ساس, مایو گارلک ساس, مائونیز ساس, چلی گارلک ساس, اور ساتھ میں ٹومیٹو کیچپ. چاہیں تو آپ بلیک پیپر یا چاٹ مسالہ دونوں میں سے 1/2 ٹی اسپون آپ اس میں شامل کریں گے, مکس کریں گے اچھے طریقے سے. اور اس کے بعد عموماً جو چاٹ ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی اچھی لگتی ہے, تو لہٰذا اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریفریجریٹر میں رکھیں گے اور تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کریں گے اور پھر استعمال کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. عموماً جتنی بھی سیلڈز جو کہ باہر بنتی ہیں یا باہر ہم لوگ کافی کر کے تھوڑا سا ان کو بناتے ہیں, کیونکہ ہم ان کے ٹیسٹ میں یا ان کی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں ہم اکثر چیزیں وہ نہیں کرتے, یا الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہم وہ چیزیں اوائڈ کرتے ہیں. جب چیزوں ریسیپیز میں سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں, کچھ چیزوں کی ایڈیشن ہوتی ہے, فیوژن آ جاتا ہے, اور فیوژن سے پھر وہ ریسیپی بعض اوقات بہت اچھی بنتی ہے. بعض اوقات ہمارا جو تجربہ ہوتا ہے وہ اس میں ہم اتنے کامیاب نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی آپ ایک نیا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ کمبینیشن آپ نے کی مشرقی اور مغربی ریسیپیز کو ملایا, پھر اس کے بعد یہ ریسیپی بن کے آئی. آج کی ریسیپی بھی کچھ ایسی ہے. ساری تقریر کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے, آپ نے اس کو ایک دفعہ بنانا ہے. آپ دیکھیں گے یا تو آپ بہت اچھا فلیور ڈیولپ کریں گے, یا پھر آپ اپنے جو آپ کا لیول ہے اس سے تھوڑا سا کم آ جائیں گے, نہیں اچھا بنا پائیں گے, لیکن آپ کو ایک نیا تجربہ ضرور ہوگا. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, آج کی ریسیپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
احمد شیر کے اس معلوماتی سیگمنٹ کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود احمد علوی صاحب, اور یہ سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی روزے کا, یعنی کہ ایک جگہ سے انسان نے سفر کیا دوسری جگہ وہ پہنچا, وہاں پر عید ہے, یا جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پر اس کے برعکس صورتحال ہو کہ یہاں پر عید ہونے والی تھی لیکن وہاں پر روزہ ہے, تو وہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ اس تب تو اپنا حساب وہ رکھیں گے کہ جس طرح ان کے روزے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس حساب سے وہ, یعنی مطلب اگر وہاں عید ہے تو آپ روزہ رکھیں گے اگر آپ کے روزے پورے نہیں ہوئے. آپ جہاں سے چلے ہیں وہاں سے روزہ رکھ کے چلے ہیں, وہاں پہ عید ہے, آپ نے اس روزے کو پورا کرنا ہے اپنے کو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ رمضان میں ہم نے اعتکاف پہ بھی بات کر لی, سفر پہ بھی بات ہو گئی, تراویح پہ بھی بات ہو گئی. اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میانہ روی کا جو درس اسلام ہمیں دیتا ہے, میانہ روی کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میانہ روی اس مزاج کا اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے اندر ایک درمیانی راستہ اپناتے ہیں. یہ آپ کا جو درمیانی راستہ ہے یہ اعتدال بھی کہلاتا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی ایکسٹریم پہ جو ہے نا وہ نہیں جاتے. اور ہمارا جو دین ہے بیسیکلی دین اسلام, یہ دین اسلام ہے ہی ہمیں درس دیتا ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے کسی ایکسٹریم کے اوپر کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ میانہ روی کا راستہ اپنانا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہم دیکھیں, ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہیں. ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ ہر معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے, لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز کچھ عرصے سے زیادہ ہی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کے اندر ہائپر ہو جاتے ہیں جلدی, اور ہم اس میں جو ہے انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں. انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس میں جو ایک عام آدمی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب میں اس ساری صورتحال میں کیا کروں. تو اس معاملے میں بندے کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن کا بنیادی ماخذ قرآن کریم ہے, قرآن کریم ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہم سب کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی سچویشن بنی, ایسے ملتی جلتی سچویشن بنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس حوالے سے کیا رہا ہے. کیونکہ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ ان دو چیزوں کے ساتھ جڑا رہے گا نا وہ آدمی کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوگا. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصایا ہیں, وصیتیں ہیں, ان میں بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ ثبوت ملتا ہے, بلکہ اس کے اوپر متعدد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کے ساتھ جڑا رہنے کی ترغیب دی. اور یہاں تک فرمایا کہ جب تک تم قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ جڑے رہو گے تب تک تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. صحیح. میانہ روی ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے, یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے, اور نہ میرے خیال میں یہ پروگرام بھی شاید چھوٹا پڑ جائے گا, یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے. اس میں ایک اور کویشچن پوچھنا چاہوں گا. وضاقتہ ایک مسلمان کی, مسلمان مومن یا مومنہ کی وضاقتہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض ممالک میں ان کا ڈریس یعنی ڈریس کوڈ چینج ہوتا ہے. اگر ایک مسلمان اس طرح کا ڈریس پہنے تو کہیں یہ اس زمرے میں تو نہیں آئے گا کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ان کی غیر مسلموں کی طرح کی شبیہ اختیار کر لینا یا لباس اختیار کر لینا تو پھر قیامت کے دن انہی کی صف میں سے اٹھا جائے گا, ایسے کوئی بات تو نہیں ہوتی؟ لباس کا جو معاملہ ہے نا اس میں شریعت نے اس پہ بات کریں گے, اور آپ بھی یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, اس کے جواب کا آپ انتظار ضرور کیجیے گا. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ سنتے ہیں تو اس کا جواب پھر اس کے بعد ہم آپ سے لے لیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے بیاں ہو نعت میں سیرت حضور کی
ایسے بیاں ہو نعت میں سیرت حضور کی الفاظ میں دکھائی دے صورت حضور کی ایسے بیاں ہو نعت میں صدیاں طلوع ہوتی ہیں اس رخ کو دیکھ کر صدیاں طلوع ہوتی ہیں اس رخ کو دیکھ کر ہر عہد کے لیے ہے قیادت حضور کی ایسے بیاں ہو نعت میں ہر امتی کو زندگی کی ہر نماز میں ہر امتی کو زندگی کی ہر نماز میں حاصل رہے ابد تک امامت حضور کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنی. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسعود احمد علوی صاحب, اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں نے ان سے ایک کویشچن کیا تھا, اور وہ میاں نبوی کے حوالے سے تھا اور وضع قطع کے حوالے سے تھا کہ بعض ایسے ممالک ہوتے ہیں, یورپ کی مثال ہم لے لیں گے, کھلی بات ہے کہ وہاں پر ڈریس کوڈ جو ہوتا ہے, لباس, وہ وہاں کے کلچر, وہاں کی تہذیب کے مطابق ہوتا ہے, اور ظاہر ہے ہمارے بہت سارے مسلمان ویسے لباس پہنتے ہیں. تو ان میں کہیں یہ گمان تو نہیں ہو جاتا کہ یار ہم ان لوگوں کی طرح جو ہے وضع قطع اختیار کر رہے ہیں یا ایسا کچھ, کیونکہ بعض تعلیمات میں ہمیں ان سے تھوڑا سا الگ رہنے کی نشاندہی بھی ملتی ہے اور احکامات بھی ملتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. لباس کے حوالے سے اکثر جو ہے نا وہ پریشانی رہتی ہے,
اور جب بھی یہ والا جیسے آپ والی کے بات بہت ہے، سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں اور بہت اچھے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور میں تو یہاں تک دیکھا ہے کہ یورپ میں رہنے والے جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سب چیزوں کی اویلیبلٹی ہوتی ہے اور وہ پھر بھی جو ہے اسلام پر بڑے پابند ہوتے ہیں۔ جی لباس کے معاملے میں اسلام نے ایک اصول بتایا ہے، وہ ہے ڈھکنے کا، کہ آپ نے اپنی مرد کے لیے بھی حدود متعین ہے، عورت کے لیے بھی ہے، اور اس میں جو ہے سطر کی حدود متعین ہے کہ آپ کا جو سطر ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح لباس جو ہے، جو چست لباس بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ کراہت ہے، ناپسند کیا گیا ہے اس لباس کو۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کا کوئی خاص جو ہے نا وہ ڈریس ہے، خاص ڈریس جو ہے وہ کوئی ایسا متعین اسلام کی طرف سے نہیں کیا گیا کہ اس طرح کا جو مطلب لمبا چوغا ہے جیسے وہ عرب کلچر میں پہنا جاتا ہے، شاید اس کو بولتے تو ہیں، اور توپ ہم جو کہتے ہیں، یہ جو ثوب بھی اس کو، وہ لمبے والا، شاید یہ وہ لباس ہے جو مسلمانوں کا لباس ہے۔ مسلمانوں کو اس بارے میں آزاد رکھا گیا ہے، ان کے جو کلچر ہیں، اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ کہیں پہ تہبند پہننے کا رواج زیادہ تھا، کہیں پہ جو ہے نا وہ ایک ہی کپڑا لمبا سا ہوتا تھا اس کو پہنا جاتا تھا۔ سپورٹس میں ہمارے کھلاڑی جس طرح پہنتے ہیں تو وہ یعنی کھیلوں کا ایک اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ریکمینڈڈ ڈریس ہوتا ہے، اس کے بغیر مطلب وہ بھاگ دوڑ نہیں سکتے، ایسا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ جو ہے نا اسلام نے پابند نہیں کیا کہ آپ نے یہ والا پہننا ہے اور اس کے علاوہ یہ والا آپ پہن نہیں سکتے، لیکن کچھ آداب اور اصول بتا دیے کہ اب ایسا نہ ہو کہ آپ نے لباس پہنا ہوا ہے پھر اس میں بے پردگی ہو رہی ہے، آپ نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ وہ پہن کے جو ہے نا وہ پہن کے بھی سطر آدمی کا ننگا ہو رہا ہو، تو یہ مکروہ ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگ لباس پہنتے ہیں وہ نارملی یہ ہے کہ یا تو جینز وغیرہ پہنتے ہیں یا جو ہے نا وہ پینٹ ہے اور شرٹ ہے، بسا اوقات 3 پیس پہنا جاتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ اس معاملے میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں بالکل نماز ہی نہیں ہوتی، اگر آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہے نا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں کے لیے مسلمانوں والا لباس پہننا بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ لباس جو ویسٹرن کنٹریز میں پہنا جا رہا ہے اس کو پروموٹ کریں، اس کو پہنیں، اس میں فخر محسوس کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم لوگ مور سویلائزڈ اور زیادہ وہ ہم لوگ مہذب اس میں دکھیں گے اور شاید اس میں نہ دکھیں، وہ جو ایک احساس کمتری کا کنسیپٹ آ جاتا ہے، تو وہ چیز نہیں، اپنا جو آپ کا لباس ہے اس پہ آپ فخر بھی کریں، اور مسلمانوں کا جو لباس ہے آپ وہ پہنے، گو کہ وہ لباس نہیں ہے کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ قمیض شلوار ہی ہم نے پہنا تو یہ مسلمانوں کا لباس ہے اور وہ دوسرا پہنا تو وہ کافروں کا ہے۔ جی مسعود احمد ندوی صاحب، ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ پاکستان جیسے آزاد اور خود مختار وطن میں ہم سانسیں لے رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں ہر قسم کی مذہبی آزادی ہے۔ ابھی عنقریب ایسے ہوا تھا ہمارے ہمسایہ ملک میں کہ ایک ہماری مسلمان بہن اسی لباس پر، وہ پوری دنیا میں ایک وائرل بھی ہو گئی تھی وہ ویڈیو، اس کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے تھے جہاں ان کے لباس پہ ہی اعتراض ہوا تھا ایک خاص ٹولے کی طرف سے، تو اس پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں پروگرام میں جو ہے نا وقت ہوا چاہتا ہے ہیلتھ سیگمنٹ کا، ہیلتھ سیگمنٹ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ آئیے چل کر دیکھتے ہیں ہیلتھ سیگمنٹ جو ہمارے لیے لے کر آتے ہیں ڈاکٹر سجاد خان صاحب۔ آئیے ہیلتھ سیگمنٹ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی عبادات میں مشغول ہوں گے۔ سحری کے پروگرام روزہ اور صحت میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ کی صحت سے متعلق۔ آپ کی صحت اچھی ہوگی تو دن بھر تمام کام آپ لوگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو چیزیں آپ نے زیادہ انٹیک کرنی ہیں اور جو چیزیں جو ہے وہ اپنی لائف سے اگر نکال دیں گے تو آپ کی لائف جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، جس میں کچھ سفید چیزیں اگر آپ اپنی لائف سے نکال دیں تو آپ کی لائف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگی۔ اور روزوں میں سحری اور افطاری میں بھی آپ اس کا استعمال اگر کم کر دیں گے تو باڈی آپ کی بہت اچھا رسپانس کر دے گی، جس میں بیکری آئٹمز ہیں یعنی کہ
मैदे से बनी हुई तमाम अशिया जो हम खुद खाते हैं और अपने बच्चों को देते हैं, इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं है और हमारे बच्चे जो है वो फूले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे शेवर मुर्गी जो है ख़ुद नहीं भाग सकती, बैठी रहती। इसी तरह हमारे बच्चों को अगर कुछ एक्सर्शन वाला काम दे दें तो उनका सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, उसमें ताकत नहीं होती है। तो बेकरी आइटम्स कोशिश करें कि कम से कम कभी कभी अगर हो जाए, वो भी अगर आप लोग घर में बना लें तो फिर भी ठीक है, अगर छोड़ दें तो इसमें आपकी सेहत पे बहुत अच्छे जो है इसके असरात मिलेंगे। इसके साथ साथ वाइट पॉइज़न, मैं हमेशा चीनी को वाइट पॉइज़न कहता हूँ, अगर चीनी आप छोड़ देंगे तो इससे भी आपकी बॉडी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, कैल्शियम पूरा लेवल आपका बॉडी में रहेगा, नहीं तो कैल्शियम निकल जाएगा। लोग चाय में, कॉफ़ी में, दूध दही में बेतहाशा चीनी डाल के इस्तेमाल करते हैं, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बल्कि हार्मफुल होती है और कैल्शियम बॉडी से निकलती चली जाती है। तो इसका आपने इस्तेमाल जो है वो छोड़ देना है। इसकी जगह देसी शक्कर, या पुराने वक्तों में हम इसको जो है वो खंड भी कहा जाता था, वो अगर आप इस्तेमाल कर लें तो इसमें भी आप लोगों को जो है वो बहुत बेहतर असरात आएंगे। फिर इसके साथ साथ नमक, आयोडीन मिला नमक जो है वो काइंडली आप लोग ना सिर्फ खुद ना इस्तेमाल करें, ना अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं। हमेशा कोशिश करें कि ज़मीन के अंदर से जो पिंक सॉल्ट निकलता है, खेवड़ा माइन दुनिया की सबसे बड़ी हमारे पास नमक की कान मौजूद है, और 90 ग्राम $25 का अमेरिका में नमक जो है ये पिंक सॉल्ट मिल रहा है। आप इसका अंदाज़ा करें कि कितना कॉस्टली है, $25 का 90 ग्राम। तो अगर हमारे यहाँ पे जो है वो 20 से 25 रुपए किलो ये सॉल्ट जो है वो हमें अवेलेबल होता है, तो वाई हम आयोडीन मिला हुआ नमक जो है, सिंथेटिक केमिकल वाला नमक जो है, ना सिर्फ खुद खा रहे हैं बल्कि अपने घर वालों को भी दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि आयोडीन मिला नमक जो है वो आप लोग बंद कर दें। अगर आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं तो इसके नुकसानात हैं, इसके फ़ायदा नहीं है। जो मिट्टी से निकला हुआ पिंक सॉल्ट है उसका इस्तेमाल जो है वो आप लोगों ने करना है, मगर इसको भी कुछ मिकदार में आप करें। अगर इसको आप छोड़ दें तो कोई आपकी बॉडी पे जो है वो हार्मफुल असरात नहीं होंगे। ख़ासतौर पे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है, ये सोडियम क्लोराइड जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं नमक, इससे इतना ज़्यादा नाता जोड़ के ना रखें, क्योंकि उनका हाई ब्लड प्रेशर जो है जब मज़ीद नमक का इस्तेमाल करेंगे तो इनके खून में जो है वो तेज़ी आ जाएगी, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। खुदा न खास्ता ब्रेन हेमरेज का ख़तरा होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपके किडनी फेलियर हो सकता है, आपके दिल के अमराज बन सकते हैं, और दिल को ज़्यादा पंपिंग करने की वजह से दिल का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ही लो ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो वो नींबू पानी में थोड़ा नमक डाल के यही पिंक सॉल्ट घर में रखें। सस्ता भी है और फ़ायदा मंद भी है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसी पिंक सॉल्ट का जो है वो बड़े बड़े जो है वो ढेले आपको मिल जाएँ, सस्ते होते हैं, 50 रुपये का इतना बड़ा नमक का वो ढेला मिल जाता है, तो अगर आप इसको अपने कमरे में रख लेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस जो है हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो कमरे में नहीं होंगे। बाहर के ममालिक में, जर्मनी में, लंदन में, अमेरिका में जो है ये नमक से बनी हुई अशिया कमरों में रखी जाती है ताकि जरासीम जो है वो कमरों में असर ना कर सकें। तो आप लोग भी लैंप की सूरत में भी इसको रख सकते हैं, कोई फुटबॉल बना लेते हैं, मुख्तलिफ शेप जो है नमक की बन जाती है। पाकिस्तान में अवेलेबल है, बाहर के ममालिक में ये बहुत महंगा है। तो आपके मुल्क में इतना खेवड़ा में जो है इतना नमक पाया जाता है, तो वहाँ से आप जाके विज़िट भी कर रहे हैं और नमक भी लें और अपने कमरे में जो है वो बड़ा सा इसका जो है वो एक डला आप रख लें, तो इससे भी आपका जो है वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। कोशिश करना है कि रेगुलर बेस पे जो है वो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें जो मैंने बताई हैं। इसके साथ साथ जो ज़मीन से पानी निकलता है काइंडली उसका इस्तेमाल करें। जो ज़्यादा हम पैसे दे के मिनरल वाटर बड़ी बड़ी कंपनीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अगर आप गौर करें तो सुबह सबसे पहले जब कोई स्टोर खुलता है तो सबसे पहले उस पानी को बाहर रख दिया जाता है और आप 250-300 रुपये का 18-20 किलो पानी जो है वो ले आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि धूप में गर्म किया हुआ पानी ना पिएं, इससे मैदे के अमराज और बर्स यानी कि लेकोडर्मा जो स्किन पे वाइट स्पॉट आ जाते हैं वो हो जाता है। तो आजकल आप देखें कि हर दूसरा बंदा जो है मैदे के अमराज में मुब्तला है। हम बड़े खुशी से पैसे दे के वो मिनरल वाटर घर लेके आते हैं, मगर वो सारा दिन धूप में सड़ता है, अल्ट्रा वायलेट शुआएँ उसमें आती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिया, आज साइंस उसको प्रूव कर रही है कि उसमें अल्ट्रा वायलेट शुआएँ सारा दिन पड़ी रहीं। रात को फिर उस बंदे ने स्टोर में उसको पानी को बंद किया, सुबह निकला, फिर उसको बाहर रखा, और फिर जो घरों में आपको सर्विस देते हैं ट्रक, वो भी सारा दिन धूप में सड़ता रहता है पानी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जूतियों को हमने एसी वाली दुकानों में सजा दिया है,
جوتی اگر آپ لینے جائیں تو بڑی بڑی جو ہے شاپس ہیں جہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے، مگر پانی کو ہم نے دھوپ میں رکھ دیا جس سے کہ ہماری اسکن ڈیزیزز بڑھ گئی ہیں، ہمارے معدے کے امراض بڑھ گئے ہیں. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو زمین سے پانی بور کیا ہوا ہے اس کو اگر آپ دیچکے میں، اسٹیل کے دیچکے میں 2 سے 3 ابال کر کے رات کو رکھ دیں تو صبح ٹھنڈا ہونے پہ ململ کے کپڑے سے اگر آپ اس کو چھان دیں گے تو یہ دنیا کا سب سے بیسٹ پانی، اور آپ کے پیسے بھی جو مہینے میں گرمیوں میں پانی کا انٹیک بڑھ جاتا ہے 10 سے 12 ہزار روپے کا پانی لگ جاتا ہے گھر میں، تو یہ آپ کو مفت کی بچت ہے. یہی آپ اپنی ہیلتھ بجٹ پہ جو ہے وہ پیسے لگائیں تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. کوشش کریں کہ گھر میں ہی پانی کو ابال لیں. اگر اور اس کو پیوریفائی کرنا ہے تو پھٹکڑی جو ہے وہ 20 روپے کی ایک ڈلی لے لیں اور اس کو دھاگا ایک باندھ کے جب پانی کے ابال آ جائے تو 2-3 دفعہ اس کو اس میں پھیر کے تو آپ رکھ دیں. سارا پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا. صبح آپ دیکھیں کہ نیچے کافی زیادہ جو ہے وہ گندگی بیٹھی ہوگی، اس کو ململ کے کپڑے سے چھان لیں اور وہ پانی نہ صرف آپ خود پئیں، اپنے بچوں کو بھی دیں. آپ کے اسٹامک کی بیماریاں، آپ کی اسکن کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت اچھی ہو جائیں گی. ریگولر بیس پہ آپ نے گھر میں ہی پانی کو جو ہے ابال کے استعمال کرنا ہے، کیونکہ گرمیوں کے موسم میں برف جو ہم یوز کرتے ہیں بازاروں سے لا کے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس پانی سے اس کو فریز کیا گیا ہے. ہم بہت زیادہ جو ہے صاف ستھرا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بھی اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم منرل واٹر پینے کے لیے یا ابلا ہوا پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جب برف جمانی ہوتی ہے تو وہ ہم ٹیپ واٹر سے جما لیتے ہیں جس سے معدے کے امراض جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ ریگولر بیس پہ جو ہے وہ آپ اس طرح نہ کریں اور صاف پانی جو ہے گھر میں ہی آپ کو مل سکتا ہے. اپنی لائف میں چینی کو نکال دیں، گڑ کا استعمال کریں، پنک سالٹ کا استعمال کریں تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. ہیلتھ سیگمنٹ آپ نے دیکھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے بہت اچھا ٹپس ملی ہوں گی. اور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسعود احمد علوی صاحب. اور ہیلتھ سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کویشچن کیا تھا کہ جس طرح لباس کی ہم بات کر رہے تھے کہ لباس جو ہے مختلف، کہیں پہ مجبوری ہوتی ہے، کہیں پہ یونیفارم ہوتا ہے ایسے، اور اسلام میں ایسے اس چیز کی کوئی پابندی تو نہیں ہے. تو اس سے جڑی ایک اور بات سامنے آئی کہ پچھلے دنوں ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک ہماری مسلمان بہن کو جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اس کو جو اس کا حجاب جیسا اس کا لباس تھا اس پر اعتراض کیا تھا وہاں کی کمیونٹی کے، اس طرح کا ڈریس پہن کر آپ نہیں آ سکتی. ایسی صورتحال میں ہماری مسلمان بہنیں کیا کر سکتی ہیں؟ یہ اس قسم کی جو مخصوص صورتحال ہے وہاں پہ جہاں پہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے ان کی شناخت کو گویا کہ یہ وہاں پہ شناختی ہے جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے شریعت پر عمل پیرا ہونے کا. تو وہاں پہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ شریعت کے جو احکام ہیں یا جس سے مسلمانوں کے ساتھ شناخت اور وابستگی کا اظہار ہے، اپنی اس وابستگی کو بندہ قائم رکھے، نہ یہ کہ اس کو تھوڑے سے دباؤ کی وجہ سے یا مطلب ریزسٹ کرے. جی ایسے موقع کے اوپر شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ بعض صورتوں میں اس کو کہا جاتا ہے عزیمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ کی اصطلاح میں. عزیمت کا راستہ اپنانا پڑتا ہے کیونکہ عزیمت ہوتی ہے کمپرومائز کے مقابلے میں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے یہ وہ تو آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے اب مجھے مجبوری ہے، نکال دیا جائے گا کالج سے، تعلیمی ادارے سے، یا جہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں وہاں پہ، وہ کمپرومائز کی سچویشن. ایک ہوتی ہے عزیمت، آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ بھائی میں نے اگر اسی شناخت کو برقرار رکھا تو میرے پہ یہ مشکلات آئیں گی، اس کے باوجود آپ وہ راستہ عزیمت کا اپناتے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کی وہ کیفیت ہے جس پر اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ اجر دیں گے. جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کا جواب دیا، بہت بہت شکریہ. آج آپ آئے ہمارے پروگرام میں اپنی شرکت کی. انشاءاللہ باقی بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ دوسرے عشرے میں ہمارے ساتھ مستقل انشاءاللہ موجود رہیں گے مسعود احمد علوی صاحب، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا آخری عشرے تک. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالجلیل خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.